اب یہ بتائیے کہ چونکہ آپ کے پاس 15,000 لوگ اٹیچ ہیں آپ سے، وہ لوگ جو ان کے اندر سے نکلے ہیں، اور 3,000 لوگ ڈائریکٹ آپ سے جو ہے وہ اللہ نے ان کو اسلام کا نور، ہدایت قرآن کا دی، ان کے مسائل کیا ہیں جو ان کو اس برادری سے جی بالکل، یہ آپ نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، یہ بڑی اہم بات کی ہے. اصل میں یہ تو ہمارا موضوع نہیں ہے اور نہ ہم اس کو کاؤنٹر کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ جس بات کو سمجھتے ہیں وہ بات کر رہے ہیں، اور جس کو اس کے حقائق پتہ ہیں وہ رد کرے گا. ہم اس کے کاؤنٹر میں نہیں جا رہے. ہم اس وقت نیشنل لیول کے اوپر جو ہے وہ ایک کمپین لانچ کر رہے ہیں نیو مسلم رائٹس کے حوالے سے. جو اس کی وائلیشن ہو رہی ہے، جو نیو مسلم رائٹ کا استحصال ہو رہا ہے، اس کے حوالے سے ہم ایک کمپین لانچ کر رہے ہیں. اس کے حوالے سے ہم فضل الرحمان صاحب سے بھی ملاقات ہوئی، شہباز شریف صاحب سے بھی انشاءاللہ پلان ہے ملاقات، اور اس طرح دینی جماعتوں کے حوالے سے بھی ہماری ملاقاتیں ہو رہی ہیں الحمدللہ. اس میں اصل میں دیکھیں کہ ہو کیا رہا ہے. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بچے اور بچیوں کو جبراً جو ہے وہ اسلام میں داخل کیا جا رہا ہے، یہ جبر ادھر سے نہیں بلکہ جبر ادھر سے ہو رہا ہے. جب یہ بچے اور بچیاں اسلام قبول کر لیتے ہیں تو ان کے ساتھ ان کی ذاتی املاک سے ان کو محروم کرنے والے 2240 کیس ہیں ہمارے پاس. اچھا، ان کے جو ہے وہ بچے چھین لینے والے 1150 کیس ہیں کہ جن ماؤں نے اسلام قبول کیا اس کے بعد ان کے بچے چھین لیے گئے، اور اگر مرد نے اسلام قبول کیا تو بیوی چھین لی گئی اور اس کے بعد ان کے بچے بھی چھین لیے گئے. جھوٹے مقدمات کے ہمارے پاس 300 کیسز ریکارڈ ہیں کہ جو انہوں نے اس اسلام قبول کرنے والے کے اوپر جھوٹے مقدمات کیے. کس چیز کا؟ ایسے ہی پھنسانے کے لیے، اور اس کا سوشل بائیکاٹ کر دیا جاتا ہے، آئسولیٹ کر دیا جاتا ہے. کس لیے؟ کہ یہ دوبارہ مذہب میں. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ایسا ہے کہ ہمارے قانون کے اندر ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کچھ میں وہی عرض کرنا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہرکل نے غالباً پوچھا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار جب دین قبول کر لیتے ہیں تو یہ واپس بھی چلے جاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ تنگی، تکلیفیں، پریشانی، مجبوریاں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیتے ہیں لیکن واپس نہیں جاتے. اللہ کی توفیق سے یہ تو ان کی ذاتی املاک، ان کے بچے، بیوی، اور ان کے اوپر جھوٹے مقدمات کر رہے ہیں، ان کا بائیکاٹ کر رہے ہیں. آپ ان کا گلا بھی کاٹ دیں گے نا تو یہ واپس جانے والے نہیں ہیں، کیونکہ یہ شعور کو پیش نظر، اسلام کو سمجھ کے، اس کی حقانیت کو، توحید کو، رسالت کو، ختم نبوت کو سمجھ کے جب کوئی اسلام قبول کرتا ہے تو وہ اپنی جان تو دے سکتا ہے لیکن ایمان نہیں دے سکتا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں عمار بھائی، حکومت جو ہے نا یہ ماں کی طرح، ریاست جو ہوتی ہے یہ ماں کی طرح ہوتی ہے. اب یہ جو لٹے پھٹے لوگ ہیں کہ جو اپنے گھر بار چھوڑ کے، ماں باپ چھوڑ کے، بیوی بچے چھوڑ کے، بیوی بچے چھن جاتے ہیں، ہر طرح سے سوشل بائیکاٹ کر دیا جاتا ہے. اگر ان کے حقوق کا استحصال ہو رہا ہے اور ہم مائنورٹیز سے اس لیے نہیں پوچھ رہے کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں کہ یہ مائنورٹیز ہیں، تو پھر یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نیو مسلموں کے حقوق کا کھلے بندوں استحصال ہو رہا ہے. شہریت کا حق حاصل ہے تو جو بندہ ادھر آ رہا ہے اس کو بھی تو اتنا ہی حق حاصل ہے. کیا نیو مسلم یتیم ہے؟ کیا وہ بے سہارا ہے؟ کیا اس نے اسلام قبول نہیں کیا؟ کیا وہ پاکستان کا شہری نہیں ہے؟ کیا اس کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہے؟ یا اس کو جو ہے وہ حقوق سے جو ہے کیوں محروم کیا جا رہا ہے؟ تو میں آپ کے توسط سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جناب یہ ان کے حقوق کے حوالے سے کوئی لیجسلیشن بنائی جائے، ان کے حقوق کے حوالے سے آواز کچھ نہیں ہے. اچھا، یہ تو وہ مسائل ہیں کہ جو مائنورٹیز کی طرف سے ہے کہ بچے چھین جانا، ذاتی املاک، اور ان کے اوپر جھوٹے مقدمات، ان کا سوشل بائیکاٹ کر دینا، اور اس طرح کے جو گندے اور گھنونے الزامات ان کے اوپر لگانا، ان کے خلاف ویڈیوز بنانا، یہ تو عام ایک معمول ہے. پاکستان ریاست اور ریاستی اداروں کی طرف سے جو ان کے ساتھ ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو ان کو شناختی کارڈ بنوانے کے لیے 36 قسم کے مسائل ہیں جس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اگر اس کو اسلام قبول کرنا ہے تو وہ سب سے پہلے سند کے حصول کے لیے عدالت جائے گا، عدالت میں وہ NOC لے گا، NOC لینے کے بعد وہ کسی جو ہے وہ مدرسے میں ایک سند کے حصول کے لیے جائے گا. سند کے حصول کے ساتھ 3 اخباروں میں وہ ایڈ دے گا کہ جی میں اپنی مرضی سے اسلام قبول کر رہا ہوں. اس کے بعد نادرہ میں جائے گا، اور نادرہ یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود اسے کہتی ہے کہ آپ اپنے ماں یا اپنے باپ کو ساتھ لے کے، وہ تو اس کو ڈھونڈ رہے ہیں تاکہ وہ اس کی جو ہے وہ گردن مار دیں. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کے ہمارا نادرہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی جو ہے وہ لیجسلیشن نہیں ہے، ہمارے پاس اس کا کوئی SOPs نہیں ہے، لہٰذا ہم اس میں مجبور ہیں. اس کے بعد اسلامیہ نہیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اسلام قبول کرنا خود ایک جرم بن چکا ہے. اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ جب اسلام قبول کرنے والا شخص اپنے شناختی کارڈ کو تبدیل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ایک الگ سے جو ہے وہ طوفان بدتمیزی برپا ہو جاتا ہے. اس کے بعد اگر اس کو اپنی اسناد میں، اپنے ریکارڈ میں نام تبدیل کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے 2 ڈھائی 3 سال جو ہے وہ ایک آرام سے آپ جو ہے وہ ایک لمبا پروسیس ہے. اور ایک نیو مسلم سمجھتا ہے، اس کے دل میں شیطان ڈالتا ہے کہ شاید تم نے اسلام قبول کر کے کوئی غلطی کی ہے.
نہیں بیچارہ چکی کے دو پاتوں میں آ جاتا ہے, ادھر سے گھر والے اس کو ادھر سے مائنورٹیز ہیں اور ادھر سے ریاستی ادارے, اور ادھر سے ریاستی ادارے اس کو اس کا حق نہیں دے رہے. یہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ہے کہ امت مسلمہ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وسعت قلبی عطا فرمائی ہوئی ہے. یہ اپنے سینے سے لگاتے ہیں, اس کی عشق شوئی کرتے ہیں, دل جوئی کرتے ہیں, سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں, اس کے حالانکہ یہ کام ریاست کو کرنا چاہیے نا. ہاں جی, یہ تو لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ہے کہ امت مسلمہ کے لوگ ہیں جو ان کو دلاسا دیتے ہیں, سہارا دیتے ہیں, وگرنہ سچی بات ہے کہ ان کا کوئی پرسان حال نہیں.